अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ अखाई है। मैं पहले भी आपसे मुखातिब हो चुका हूँ इब्तदाइया में। आज हम इनफरादी तौर पर मौज़ूआत को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहला हमारा जो मौजू है वो जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द जो है ये एक जनरल टर्म है और इसमें खुसूसियत से जोड़ों का दर्द जो शुरू होता है वो घुटने के दर्द से शुरू होता है। घुटना आपका दर्द करने लगता है, दोनों में से कोई एक, और आपके चाल में लंगड़ाहट आ जाती है। खड़े होने में, उठने बैठने में तकलीफ होती है। अमूमन खड़े होने में तकलीफ नहीं होती, एक दफ़ा आप ठीक से खड़े हो गए, लेकिन उठने बैठने में तकलीफ होती है जो कि आपको परेशान करती है। इसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ अलामात हैं, कुछ इसकी बुनियादी वजूहात, मतलब जिस्म की और घुटने के जोड़ की साख्त के हवाले से, वो अगर मैं आपको समझा सकूं तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम आपको तस्वीरें और मूवमेंट्स के ज़रिए हम समझाएंगे कि घुटने के जोड़ में का जो इस्तेमाल है वो क्या है, क्यों है, अंदर की साख्त क्या है, ये सब आपको बताएंगे। इस दर्द के शुरू होने की का ताल्लुक़ उम्र से भी है, उम्र से या पट्ठों की क़ुव्वत से। यानी हमारे जो घुटने को चलाने वाले पट्ठे हैं वो 3-4 हैं, और वो जब कमज़ोर हो जाते हैं तो घुटने में, उसकी हरकतों में, हड्डियों की आपस के जोड़ में और उसके अंदर जो भी दूसरे छोटे छोटे लिगामेंट्स या पट्ठे जिसमें जो कहना चाहिए, या चपनी हड्डी एक बहुत खुसूसियत रखती है इस जोड़ में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये दर्द अमूमन 40 साल के बाद और खुसूसन 50 साल के बाद शुरू होता है घुटने में, एक दाएं में या बाएं में। अमूमन दाएं हाथ के इस्तेमाल करने वालों के बाएं घुटने से शुरू होता है और बाएं हाथ के इस्तेमाल करने वाले के दाएं घुटने में दर्द शुरू होता है। होता यह है कि चूँकि उम्र के साथ हमारे पट्टे कमज़ोर हो रहे होते हैं, फिर हमारी जो रोज़मर्रा की आदत हैं, हमारी वर्जिश की कमी है, और बावजूद वर्जिशों के लोगों को ये प्रॉब्लम होता है उम्र के साथ। जो जवानी में वर्जिश करते हैं उनको थोड़ा देर से होता है, जो नहीं करते हैं उनको थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये दर्द शुरू जल्दी हो जाता है। होता ही है कि हमारे जो रान की हड्डी और टांग की निचले हिस्से की, घुटने के नीचे की जो हड्डी है, उनमें, उनके दरमियान, मतलब इन दो हड्डियों के दरमियान एक जोड़ बनता है जिसको हम घुटने का जोड़ कहते हैं, और वो बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम है अल्लाह की तरफ से कि उसमें दोनों तरफ, यानी एक टांग को अगर अंदरूनी और बैरूनी रुख में तकसीम किया जाए तो उमूमन, अच्छा, ये दो चपनी हड्डियाँ एक अंदरूनी तरफ होती है, एक बैरूनी तरफ होती है, ये भी हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे। और अमूमन जो अंदरूनी चपनी हड्डी होती है उसके कंट्रोल करने के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो जब हम बैठते हैं तब ये हड्डी नॉर्मली, जब पट्टे ठीक काम कर रहे होते तो इन दो बड़ी हड्डियों की दस्तरस से निकल जाती है, यानी इन दोनों के दरमियान से निकल जाती है। लेकिन जब पट्टा कमज़ोर हो जाए तो इसके निकलने में देर हो जाती है। बैठने के दौरान की जो हरकत है वो सबसे ज़्यादा, उसमें प्रेशर होता है घुटने के दोनों हड्डियों के ऊपर, यानी बहुत वज़न होता है। अगर उस दौरान ये हड्डी निकल ना सके तो ये इन दो बड़ी हड्डियों के दरमियान में क्रश हो जाती है, यानी जकड़ी जाती है और दबाव से फट जाती है। और फिर इतना शदीद दर्द होता है उस वक्त कि घुटने के जो जोड़ को पकड़ने वाले पट्टे हैं वो एकदम से तशन्नुज का शिकार होते हैं दर्द की वजह से। अच्छा, ये दर्द जो है इसके चपनी हड्डी के फटने की वजह से भी होता है, और फिर उसमें खून भी रिसता है फौरी, तो खून जो है वो भी इसमें दर्द की शिद्दत में इजाफा करता है। अब ये पट्टे जो हैं ये मुस्तकिल जकड़े रहते हैं, तशन्नुज का शिकार रहते हैं, और नतीजा ये होता है कि ये हड्डी बाहर नहीं आ पाती, ये फंस जाती है दो बड़ी हड्डियों के दरमियान, ये चपनी हड्डी। और फिर इसको निकालने के लिए कोई उमूमी वर्जिश नहीं है,
یہ یا تو آپریشن سے نکل سکتی ہے، جو کہ اتنی چھوٹی سی تکلیف کے لیے نہ تو کوئی اس طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈاکٹر اس حوالے سے اس چکنی ہڈی کو نکالنے کے لیے کوئی آپریشن تجویز کرتے ہیں۔ مجھے اتفاق سے ایک ورزش کا ایسی پتہ چل گیا کہ مجھے یہ پہلی دفعہ 2008-2009 میں یہ تکلیف شروع ہوئی تھی، اور مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ میں اپنے پیر کو کون سی حرکت سے اس چپنی ہڈی کو دو بڑی ہڈیوں کے درمیان سے نکال سکتا ہوں، اور وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ کیا کون سی ورزش ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ نکلنے کو تو میں نے نکال دی، لیکن اب یہ دوبارہ نہیں پھنسے گی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اس کے لیے بھی کچھ ورزشیں ہیں، کچھ حرکات ہیں جو میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور یہ ہماری ویڈیو کا حصہ ہے۔ اب اس میں جب درد ہوتا ہے تو عموماً لوگ جو ہے نا وہ درد کی دوا لیتے ہیں، اور چونکہ یہ ورزش جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ عمومی طور پہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور میرے اس ویڈیو کا مقصد بنانے کا یہی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ ورزش پتہ چل جائے، عوام کو بھی اور ڈاکٹروں کو بھی، تاکہ وہ اپنے مریضوں کو اس کی ہدایات دے سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے پین کلر لے لی، پین کنٹرول ہو گیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا ہے آپ کا، وہ چپنی ہڈی جہاں پھنسی تھی وہیں پھنسی ہوئی ہے، اور آپ اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور اتحیات میں وہ خاص طور پر نہیں بیٹھ پاتے، اور اٹھنے میں اور بیٹھنے میں دونوں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کرسی پہ بیٹھ کر عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں۔ ٹوائلٹ میں جہاں پر ہمارے اس انڈو پاک میں یعنی بر صغیر میں جو فرشی کرسی ہے، فرشی سیٹ ہے ٹوائلٹ کی، وہ ہم اس کے عادی ہوتے ہیں، لیکن اس درد کے شروع ہونے کے بعد ہمیں مجبوراً کموڈ استعمال کرنی پڑتی ہے، جو ہماری چونکہ عادت کے خلاف ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہمیں کراہت بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کا عادی ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ درد بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آپ کے کھڑے ہونے میں اور چلنے میں بھی آپ کو درد ہونے لگتا ہے۔ جب چلنے میں درد ہوتا ہے تو آپ کی چال میں لنگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، اس لنگڑاہٹ سے آپ کا دوسرا پاؤں بھی متاثر ہوتا ہے، دوسرا گھٹنا بھی متاثر ہوتا ہے، پھر اوپر کے جوڑ جو ہیں کولے کے جوڑ وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ کہیں ضرورت مطلب انجانے میں یا بے دھیانی میں اگر بیٹھ گئے، یا آپ نے نماز میں کوئی کمپرومائز کر کے پھر اٹھتے ہیں، تو جو پٹھے کمر کی ہڈی کے جوڑوں کو چلاتے ہیں، جو کمر کی ہڈی کے موتیوں کو جو چلاتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کمر میں بھی مستقل درد رہنے لگتا ہے، اور یہ معذوری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بالآخر آج کل کی سائنسی دنیا میں نی ریپلیسمنٹ کی سرجری کے ذریعے سے یہ گھٹنا تبدیل کر دیا جاتا ہے، چونکہ یہ لنگڑاہٹ سے اور بیلنس کی خرابی سے اتنا شدید اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے اس کی ساخت میں کہ اس میں بہتری کی کوئی امید نہیں رہتی، تو پھر یہ گھٹنا چینج کیا جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا خرچہ ہے اور کیا قیمت ہے اس کی، لیکن گھٹنا تبدیل کرنے کے باوجود بھی آپ کی جو کولے کے جوڑ کی خرابی ہے وہ آپ کو تکلیف میں رکھتی ہے۔ تو خرچہ، آپریشن کی تکلیف، اس کے مسائل، اس کے خطرات، ان سب چیزوں کے باوجود آپ کی جو چال ہے اور جو اٹھنے بیٹھنے والا معاملہ ہے وہ آپ کو اس میں بہترین نہیں ملتی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں بتاتی تھیں، میں ابھی آپ کو کچھ تصویروں کے ذریعے، کچھ ویڈیو کے ذریعے یہ سمجھاؤں گا کہ ورزش کون سی کرنی ہے، اور گھٹنے کی ساخت کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دوسرے مسائل پر بات کریں گے، یا آپ کی فرمائش کے مطابق اسی مسئلے پر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ پینسل اسکیچ ہے، اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دو ہڈیوں کے بیچ میں دو براؤن جگہ نظر آ رہی ہے، دو چپنی ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارا گیم ہے ان کا۔ تو یہ ایک اندرونی ہوتی ہے ٹانگ کے اندر کی طرف، اور ایک بیرونی ہوتی ہے۔ تو اندرونی والی جو ہے نا وہ زیادہ تکلیف دیتی ہے، جیسے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا اپنی ویڈیو میں۔ تو اندرونی جو ہے وہ
ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور تصویر. اس میں آپ کو نچلی ہڈی کے اوپر کی طرف سے یہ دکھایا جائے گا کہ یہ کیسی ہے. یہ دیکھیں, یہ جو تصویر ہے اس میں جو یہ نسبتاً ہلکے رنگ کی جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ چپنی ہڈیاں ہیں. تو یہ اندرونی سائڈ پہ جو ہے وہ اس میں جکڑ میں آ جاتی ہے اور پکڑ میں آ جاتی ہے, اور وہاں سے تکلیف شروع ہوتی ہے, اور یہ سارا سلسلہ یہاں سے شروع ہو کے آخر تک جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک خاص بات جو بتانی ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ یہ درد شروع ہونے کے 1 مہینے کے اندر اگر آپ یہ ورزشیں کر رہے ہیں جو ہم آپ کو آگے دکھا رہے ہیں پھر تو فائدہ ہوگا, لیکن آپ سالوں کے بعد اگر شروع کریں گے تو بہت زیادہ امید نہیں ہے فائدہ ہونے کے. لیکن جو ورزش بتائی جا رہی ہے اگر اس کے کرنے سے اگر 19 20 10 15 کچھ بھی فرق پڑتا ہے تو ظاہر ہے ہماری جیب سے تو کچھ نہیں جا رہا, ہمیں اپنی ورزش کرنی ہے. اچھا, یہ جو آپ کو ابھی دکھایا جا رہا ہے یہ ورزش ہے, تو اس پہ کرنا یہ کہ دیکھیں آپ ایڑی اوپر اور انگلیاں نیچے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو جو ٹانگ گھمانی ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ ٹانگ گھمانے میں آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ایڑی فرش کے جتنا قریب ہو جائے اتنا اچھا. اس میں درد نہیں ہوگا آپ کو اس ورزش میں, ٹھیک ہے. لہٰذا بے خطر بے خوف ہو کر یہ ورزش کریں اور کوشش کریں کہ ایڑی جو ہے وہ فرش تک آ جائے, لیکن نہیں آئے گی, لیکن جہاں تک بھی آ جائے آپ اس کو لے لیں. اچھا, یہ جو ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ہڈی انشاءاللہ چپنی ہڈی وہ جو ورزش آپ کو بتائی ابھی تو اس کے کرنے سے وہ نکل جائے گی چپنی ہڈی ان 2 ہڈیوں کی جکڑ سے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ عرصے میں پٹھے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ امکان ہے کہ یہ ہڈی دوبارہ پھنس جائے گی. تو اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو تیر کے نشان سے جو آپ کو دکھائے گئے یہ اس پٹھے کا سب سے نچلا حصہ اور جوڑ کے بالکل ذرا سا اوپر یہ مقام ہے, یہاں پر آپ کو انگوٹھے سے اس پٹھے کو دبانا ہے. تو آپ کا پٹھا کمزور ہونے کے باوجود اس ہڈی کو جوڑ سے باہر نکال دے گا. تو یہ ہمارا کل وہ ہے ورزش کا عمل, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا.